یہ آل سندھ کمپٹیشن کے اندر نعت کے اندر کرم آج بالائے کرم آج بالائے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، دودھ کا کام ہے۔ کتنی پیاری ٹیچر تھی جو صبح شروعات ہی نعت سے کرواتی تھی؟ وہ ہماری ٹیچر تھی مس عظما۔ اپنا آنگن دل بیتاب سجائے رکھنا۔ تو آپ کو کیا گفٹ ملا، کیا انعام ملا سرکاری سطح پر یا جو لوکل سطح پر؟ بس شیلڈ ملی تھی۔ جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر راہیل راٹھور، اور آج ہمارے مہمان ہیں نواب شاہ کے وہ ستارے جو کہ گمنام ستارے ہیں۔ یہ نعت خوانی میں اس وقت 2024 میں ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ کراچی گئے ہیں، آل سندھ نعت مقابلوں میں یہ سیکنڈ پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں احسان نقشبندی۔ آج ہم ان سے ساری جو ان کے احوال ہیں وہ جانیں گے، اور تمام نواب شاہ کے لیے بلکہ سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے یہ فخر ہیں، باعث فخر ہیں۔ ہم ان سے تمام چیزیں جانیں گے کہ انہوں نے یہ جو سفر ہے کس طریقے سے طے کیا، کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حصے میں رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھینسیں ہیں اور ایک سادہ زندگی گاؤں میں گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک شیریں آواز دی ہے، ایک سچے ثنا خواں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے احسان بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کے احسان، آپ کی دعائیں۔ جی اچھا، سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، دودھ کا کام ہے۔ کس جگہ؟ یہ مولوی شفیق روڈ شوگر مل کے بیک سائڈ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا بزنس، کوئی کام؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، حضور کی ثنا خوانی کرتے ہیں اس کے علاوہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ جو ثنا خواں ہیں، ابھی جس طریقے سے آپ نے کمپٹیشن ون کیا ہے، تو اس سے پہلے کیا آپ نعت خوانی میں کہیں کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے یا نعت وغیرہ پڑھتے تھے؟ اچانک کیسے پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے نعت خواں ہیں؟ نہیں، آج تک میں نے ایسے کمپٹیشن میں نے حصہ لیا ہی نہیں ہے۔ حضور کی ثنا خوانی کرتا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست ہیں حسین احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ڈی سی آفس کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ شرکت کریں۔ تو اس کے حوالے سے پھر میں نے گیا اور جا کے میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوتا ہے، پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، بس دوست نے بتایا اور آپ اچانک چلے گئے وہاں، یہ اچانک چلا گیا۔ اور پھر جیت بھی گئے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ جب نواب شاہ میں ڈسٹرکٹ میں جیتے تھے تو آپ کو کیا گفٹ ملا، کیا انعام ملا سرکاری سطح پر یا جو لوکل سطح پر، کیونکہ ڈویژنل شہید بنظیر آباد ہے؟ بس شیلڈ ملی تھی۔ شیلڈ ملی تھی؟ اس کے علاوہ اور کوئی انعام، پیسے، کوئی اور مراد؟ کرایہ وغیرہ دیا تھا، باقی اور تو کچھ بھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا طریقہ ہوا؟ کراچی کیسے گئے؟ کراچی استاد ہمیں لے کے گئے، راؤ شوکت مصطفی صاحب، ان کے توسن سے ہم گئے، تو وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا پی ٹی وی چینل پہ۔ پی ٹی وی چینل پہ، اور وہاں سے آپ نے یہ شیٹ ان کو ملی ہے۔ یہ ماشاءاللہ آل پاکستان، آل سندھ جو ہے، آل سندھ کمپٹیشن کے اندر نعت کے اندر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ماشاءاللہ سیکنڈ آئے۔ اور اب ہم ان سے پوچھیں گے سیکنڈ آنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا ملا، کیونکہ چلیں ڈسٹرکٹ تو چھوٹا ایک جگہ آ جاتی ہے، اتنا بڑا پی ٹی وی کا آپ کو ایوارڈ ملا ہے، آل سندھ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا انعام ملا ہے؟ اس کے بعد ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ بھی نہیں ملا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور جب جیتنے کے بعد کیا کہا کہ بس گھر چلے جائیں؟ بس گھر چلے۔ اچھا، اس کے بعد اپنا کام کاج کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ کام۔ اچھا، اب سب سے پہلے آپ ہمیں ایک نعت سنائیے، پھر ہم آپ کا انٹرویو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلے کوئی نعت سنائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ سنانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ آمد کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کوئی ایسی نعت سنائیے جو ہمیں دل کو سکون ملے۔ شکریہ۔ حضور پاک کی آمد کے حوالے سے ایک کلام ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا
درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر کہ وہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ وہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دل کو بڑا سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بس ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا ناظرین، کہ جہاں ہمارے یہاں لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے میوزک میں، ناچ گانے میں اور مختلف چیزوں میں، لیکن ہمارے جو یہاں ثنا خواں ہیں وہ بیچارے ایک بڑی سادی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سادہ زندگی ہے ان کی۔ اب یہ ماشاءاللہ ان کی جو آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں میرے پہنچانے میں فرق ہو، لیکن اتنا سکون ان کی آواز میں ہے کہ راحت ہی راحت ہے۔ تو بڑا المیہ ہے۔ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ تمام پاکستان کے جو سننے والے ہیں، بڑے بڑے علماؤں کے جو ہیں پینل بنے ہوئے ہیں، خدارہ مدرسے، اس طریقے سے جو بچے ہیں جو نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، بچیاں ہیں، انہیں پروموٹ کیا جائے۔ کچھ نہیں، اگر آپ ان کو کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم ان لوگوں کے لیے ایک عمرے کا بندوبست کیا جائے، جس میں یہ لوگ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں حاضری دے سکیں۔ تو یہ تو میری ایک ریکویسٹ ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہم احسان بھائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، اور فیملی میں کون کون ہیں۔ احسان بھائی بتائیے گا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں؟ جی الحمدللہ شادی ہوئی ہے۔ آپ چھوٹے ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی۔ بچے ہیں؟ جی الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں مجھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جب آپ کراچی گئے ابھی آپ، اس کے بعد یہ سارا اہتمام ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا گیا جس کے تھرو آپ کو لے کے جایا گیا؟ صرف مطلب آپ کا کوئی چارجز نہیں آئے جانے کے؟ نہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی مراد، کوئی پیسے، کوئی چیز، کوئی انعام نہیں ملا ہے سوائے اس شیلڈ کے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پہلے آپ محفلوں میں جاتے ہیں وہ کس کے ساتھ جاتے تھے، یا آپ نے بچپن سے کب سے نعت خوانی شروع کی تھی؟ شوق تھا؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ کی آواز اتنی پیاری ہے؟ جی مجھے شوق تو تھا الحمدللہ، اسکول میں تھا، جب اسکول میں پڑھتا تھا تو تب میری ٹیچر تھی، وہ مجھے صبح میں پڑھاتی تھی نعت کے چند اشعار، اور اس کے بعد ہماری پڑھائی ہوتی۔ اچھا، اسکول میں نعت پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد جو ہے کون سا اسکول تھا؟ اسٹار انگلش، کس جگہ؟ تاج کالونی کے اندر تھا، نواب شاہ کے اندر۔ ٹیچر کا نام بھی بتائیے، اتنی پیاری ٹیچر تھی جو صبح شروعات ہی نعت سے کرواتی تھی۔ وہ ہماری ٹیچر تھی مس عظمیٰ۔ مس عظمیٰ۔ اگر مس عظمیٰ دیکھ رہی ہیں اور انہیں سن رہی ہیں تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بچوں کی جو ہے تربیت میں یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ تمام ٹیچر جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو صبح حمد اور نعت سے شروعات کروائیں تاکہ ان کا دن بھی اچھا گزرے، اور اس طریقے سے جو بچے ہیں ان کا ٹیلنٹ بھی باہر آئے، کیونکہ جو ثنا خواں ہوتے ہیں وہ قدرتی نیچرل ثنا خواں ہوتے ہیں۔ ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے احسان بھائی سے کہ ہمیں مزید ایک نعت سنائی جائے جو انہیں پسند ہو۔ ایک کلام ہے، میرے استاد بڑے شوق سے سنتے ہیں، اس کلام کے چند اشعار۔ دل بہت بے قرار ہے، آجا دل بہت بے قرار ہے،
اشک بار ہے آقا، اپنا آنگن دل بیتاب سجائے رکھنا، اپنا آنگن دل بیتاب سجائے رکھنا، آ ہی جائیں گے کبھی آس لگائے رکھنا، دل بہت بے قرار ہے آقا، اور جان جانے کو ہے میرے جانا، جان جانے کو ہے میری جانا، بس تیرا انتظار ہے آقا، رخ سے نقاب اٹھا بڑی دیر ہو گئی یا رسول اللہ، سونیا واللیل زلفاں والیا، رخ سے نقاب اٹھا بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے، دل بہت بے قرار ہے آقا، اور کوئی ہنسنی کا اس جہاں میں نہیں، تو ہی ایک غم گسار ہے آقا، تو ہی ایک غم گسار ہے آقا۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ آپ کی آواز بہت ہی بہترین اور بہت زبردست ہے۔ جہاں ہمارے یہاں اب آج کل آپ دیکھیں گے میوزک ہے، مختلف چیزیں ہیں، ساؤنڈ کو، آواز کو سنانے کے لیے بہت زیادہ فنکاریاں کی جاتی ہیں، جو پیور جو ہیں، وہ جو ثنا خواں ہیں، جو نیچرل ثنا خواں ہیں، ان کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ یہ جو آواز ہوتی ہے، یہ اللہ کی ایک دین ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب سرکار کی محبت میں جو لوگ اشعار بولتے ہیں تو وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ تو ہم بڑے مشکور ہیں احسان بھائی کے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم مزید ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے، کوئی زندگی کا واقعہ، کوئی ایسی چیز جو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور آنے والے لوگوں کو، جو بچے گھروں میں نعت خوانی کرتے ہیں، ان کو آسانی ہو، شوق، ایک جذبہ بڑھے۔ آپ کے اپنے کوئی تاثرات، کوئی جذبات، کوئی ایسا واقعہ ہو جس کی وجہ سے یہ زندگی میں چینج آیا؟ جی الحمدللہ، ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ ایسا، حضور کا ثنا خواں ہوں اور حضور کا بھکاری بھی ہوں۔ تو ایک دفعہ میں ہاسپٹل میں تھا اور کچھ ایمرجنسی تھی، تو اس کے اندر میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو صبح میں اٹھا، جب صبح میں گیا گھر پہ تو مجھے فون آیا فرحان سلطانی صاحب کا، فرحان بھائی کا فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ خیر پور میں ایک محفل ہے تو وہاں پہ چلنا ہے۔ تو میں نے ان کو ہاں کر دی، تو گیا اس کے ساتھ، اور حضور پاک نے اتنا نوازا کہ الحمدللہ میرے سارے کام جو تھے وہ آسان ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں۔ مطلب نعت مبارک کی وجہ سے آپ نے محفل کی تو اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو جو ہے آپ کی تکلیف دور کر دی، جی بے شک۔ ایسا ہی ہے؟ جی حضور کا ثنا خواں، اور حضور کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے بھکاری کو کیا چاہیے۔ بالکل۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ سے کہ آپ آئے، ماشاءاللہ۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، تمام علماء، اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں کے پینل ہیں، چیزیں ہیں، مرات ہیں، خدا را جو نیچرل جو ٹیلنٹ ہے، جو نعت خواں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے نا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، اگر یہ ان کی گھر میں بھینسیں ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں،
اپنے بچے اپنا گھر چھوڑ کر اپنا وقت دیا ہے. ایک اگر آپ پنچر والے کے پاس ٹالے والے کو بھی لے کے آئیں گے تو اسے آپ کو چارجز دینے ہوں گے. آپ اتنی بڑی شخصیت کو یہاں سے اپنے گھر سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں 2-2 3 دن کے لیے, اور مراد چیزیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو کیا ملتی ہیں, لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوور آل جو ہے جتنے نعت خواہ ہیں, ثنا خواہ ہیں, ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ حوصلہ شکنی نہیں ہے, ان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ دیا ہوتا ہے, ایک محبت ہوتی ہے. لیکن تمام علماء سے ریکویسٹ کروں گا اور ایسے لوگوں سے کہ ان لوگوں کو پروموٹ کریں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں, حوصلہ افزائی کریں. ان کی حوصلہ افزائی بالکل آسان ہے, ان کو پیار دیا جائے, شفقت دی جائے اور خیال کیا جائے. اگر ایک مجھے نعت بہت زیادہ پسند ہے, میں احسان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انہیں وہ یاد ہے تو مجھے ضرور سنائیں. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی. سر یہ کلام کبھی میں نے پڑھا نہیں. کبھی پڑھا نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ مزید آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور تمام نواب شاہ والوں کے لیے آپ فخر ہیں, بلکہ سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے. شکریہ احسان بھائی.